سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کو ان کی بات بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر، ما فی قلبی، جو ان کے دلوں میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ منہ پھیر کے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتوں کو اور نسل کو ہلاک کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ پاک فساد کو پسند نہیں کرتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اخذته العزت بالاسم، تو اس کا تکبر اس کو کھینچ لاتا ہے گناہ کی طرف، فحسبه جہنم، بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان تین آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کے اندر منافقانہ خصلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا کچھ اور رویہ تھا، آپ سے ہٹ کر جب علیحدہ جاتا تو تب اس کا رویہ کچھ اور ہوتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو انشاءاللہ العزیز کل آئے گی، اللہ پاک نے ایک مخلص مومن کا ذکر کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح اس سے پہلے دو آیات میں اللہ پاک نے دعا مانگنے کے اعتبار سے بندوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، کہ ایک وہ بندے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے، ان کا سوال ہی صرف یہی ہوتا ہے ہماری دنیا بن جائے بس۔ اور ایک قسم کے بندے وہ ہیں جو اصل آخرت مانگتے ہیں، ساتھ دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دنیا سے ٹینشن فری ہو کے آخرت کی تیاری کریں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری دنیا بھی اللہ اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ جس طرح یہ دو قسمیں انسانوں کی اللہ پاک فرماتے، اسی طرح آگے اخلاق کے اعتبار سے
ایمان اور اخلاص کے اعتبار سے بھی بندوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بندے ہوتے ہیں جو مخلص ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا، اور ایک قسم کے بندے یہ ہوتے ہیں جن کے اندر منافقت ہوتی ہے، منہ پر کچھ ہیں اور پس پشت کچھ ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ شریق کا بیٹا تھا، نام اس کا تھا اخنس۔ یہ شخص بڑا ہی منافق قسم کا انسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا تو ایسی چکنی چپڑی خوش آمدی باتیں اور اس طرح گفتگو کرنا کہ گویا اس سے بڑا تو کوئی آپ کا ہمدرد ہے ہی نہیں، یہی سب سے بڑا آپ کا وفادار ساتھی ہے۔ اور جب آپ سے الگ ہونا تو پھر آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اصلاح کے خلاف، دین کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کرنا کہ گویا دین کی جڑیں کاٹ کے رکھ دینا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کی مذمت بیان کی۔ اللہ پاک فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس کی گفتگو آپ کو بڑی پسند آئے گی، باتیں بڑی اچھی کرے گا، لچھے دار گفتگو، بڑی میٹھی میٹھی باتیں، اور جناب اس کی گفتگو کے اندر ایسے محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا ہمارا کوئی خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے کہ دنیا کے اعتبار سے تو اس کی گفتگو بہت اچھی، اور اپنی گفتگو میں وہ ایک ٹچ یہ بھی دیتا ہے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ اپنی بات میں بار بار اللہ کو گواہ بنائے گا، کبھی کلمہ پڑھے گا، کبھی درود شریف پڑھے گا، کبھی جو ہے دین کا نام لے گا، کبھی جو ہے ایسے انداز سے اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، میں مخلص ہوں، یعنی یہ عادتیں ہوں گی اس کی کہ وہ بار بار اللہ کو، دین کو، اسلام کو بیچ میں لائے گا، جس کو آج کل کی ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹچ دیتے ہیں۔ بس اللہ پاک فرماتے وہ ایسا ٹچ ساتھ ساتھ دے گا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ ہے سخت جھگڑالو، اس کی طبیعت اور سرشت اور فطرت کے اندر ہی کیا ہے، وہ جھگڑا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں، ان کو کہتے ہیں رپھڑی آدمی، کہ اس کا کام یہی ہوتا ہے، اس نے جہاں جانا ہے رپھڑی ڈالنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اصل میں فطرت اور طبیعت اور سرشت کے اعتبار سے یہ رپھڑی ہے، جھگڑالو ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض العباد عند اللہ الالد الخصم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے قابل نفرت بندہ وہ ہے کہ جو جھگڑالو بندہ ہو، ہر بات میں رپھڑ، ہر بات میں اس نے ٹینشن بنانی ہو، وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے قابل نفرت۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تو وہ ایسا چرب زبان، خوش آمدی اور میٹھی زبان والا بن جاتا ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ آپ سے پھر کے چلا جاتا ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، تو سعى فی الارض لیفسد فیہا، پھر اس کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ زمین میں فساد مچائے، لڑائی جھگڑا، گناہ کے کام، غلط کام، اور خاص طور پہ فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ کھیتوں کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ کھیتوں اور نسل کو تباہ کرنے سے مراد بعض نے یہ لیا ہے کہ یہ ایسا گویا کہ غنڈہ قسم کا انسان تھا کہ لوگوں کے باغوں میں داخل ہو جاتا، باغ اجاڑ دیتا، کسی کے بچے مار دیتا، کسی کے جانور مار دیتا،
لیکن آ کے پھر دوبارہ اسی طرح میٹھی میٹھی باتیں اور خوبصورت باتیں اور جناب اچھے دار گفتگو۔ اور بعد نے فرمایا کہ یہلک الحرث سے مراد یہ ہے جیسے نکاح والی بیوی، منکوحہ بیوی، حلال زوجہ جس کو قرآن کریم نے کھیتی قرار دیا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے کھیت ہیں، اور ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ نسل ہے، وہ پھل ہے۔ تو گویا یہ منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرتا ہے، تو گویا کھیت بھی اجاڑ دیتا ہے، نسل بھی تباہ کرتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زانی ہے اور ہم جنس پرست ہے، یعنی کھیت اور نسل کو تباہ کر کے اپنے جسم کو لذت پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ لا یحب الفساد، اللہ پاک ایسے فسادی بندے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو فساد ڈالنے والا، گناہ کی طرف مائل، چاہے کتنی اس کی زبان اچھی ہو، گفتگو کتنی اس کی خوش آمدی ہو، کتنا میٹھا ہو، لیکن اللہ کو یہ بندہ پسند نہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، بعض حضرات نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ سے ڈر، تو اس نے ڈرنے کی بجائے اور زیادہ گناہ شروع کر دیا۔ اس کا تکبر، اس کی نخوت، اس کا ناز اور فخر اپنی برادری، اپنے گروہ، اپنے مال پر اتنا زیادہ، کہنے لگا مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، گناہوں میں اور بڑھ جاتا۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو تو وہ فوراً ڈر جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سواری پہ سوار تھے تو کسی نے کہہ دیا امیر المؤمنین اللہ سے ڈرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، فوراً سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی فوراً اس کا اظہار کیا۔ ہارون الرشید بادشاہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک یہودی نے سواری کی لگام پکڑ کے کہا اے بادشاہ، اے امیر المومنین، اللہ سے ڈر۔ لکھا ہے کہ سواری سے اترا، اپنے رخسار کو زمین پہ پھیرنے لگا اور سجدے کی سی حالت بنا کے کہنے لگا کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا، خوف ہوگا، وہ فوراً اللہ سے ڈر جائے گا اور فوراً آخرت سے گھبرا جائے گا۔ لیکن یہ ایسا انسان ہے بدبخت، جب اس سے کہا جاتا اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، اس کی جھوٹی عزت اس کو اور گناہ میں کھینچ لاتی۔ اللہ پاک فرماتے فحسبہ جہنم، اس کے لیے کافی ہے کیا؟ جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، زبان اور دل سے بندے کو ایک ہونا چاہیے۔ دوگلا بندہ پسندیدہ بندہ نہیں ہے، منہ پہ کچھ ہو، پیٹھ پیچھے کچھ ہو، بات صاف رکھے، ادب احترام بھی رکھے، جو دل کی بات ہے وہی زبان پہ رکھے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان منہ پھٹ اور بدتمیز بن جائے۔ بعض لوگ بڑا فخر سے کہتے ہیں جی اسی تے منہ تے گل کری، منہ تے گل کرن دا بھی طریقہ ہے۔ کسی کی دل آزاری، آبرو ریزی، کسی کی عزت کو پامال کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ مسلمان کی بے عزتی اور بے اکرامی کرنا ہے۔ اس لیے حق بات کرنے کے بھی انداز ہوتے، سیدھی بات منہ پہ بات کرنا بھی طریقہ اس کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دل اور زبان بھی ایک ہونی چاہیے اور انسان کو ادب آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو تذکرہ تھا اس بندے کا جو منافقت والا چہرہ رکھتا ہے۔ آگے مخلص مومنوں کا تذکرہ ہے ایک آیت مبارکہ میں،
اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير